بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطبی 62واں سبق ہے قال البحث الثانی۔ کتاب کے شروع میں جو قال ہم پڑھ چکے تھے، ماتن نے جہاں سے شروع کیا تھا کہ اما المقدمۃ ففیہا البحثان، کہ مقدمہ میں دو بحث ہیں۔ ایک ہے الاول فی ماہیت المنطق و بیان الحاجت الیہ، شروع میں ہم پڑھ چکے تھے الاول، البحث الاول فی ماہیت المنطق و بیان الحاجت الیہ، ابھی تک وہ بحث ہم پڑھ رہے تھے۔ ابھی البحث الثانی ہے، تو البحث الثانی میں کیا؟ فی موضوع المنطق، بحث الثانی کس چیز میں ہے؟ منطق کے موضوع کے بیان میں، کہ منطق۔ تو اب یہاں پر ماتن جو ہے، ایک تو علم، ہر علم کے موضوع یعنی اس کے تعریف کرتے ہیں، پھر منطق کے موضوع کی تعیین کرتے ہیں، اور ضمناً عوارض ذاتیہ کی تعریف بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر موضوع کل علم، یہ مطلق علم کی تعریف ہے، مطلق علم کی تعریف ہے۔ اور مطلق علم کی تعریف سب سے پہلے اس لیے ذکر کی کہ مطلق علم جو ہے یہ عام ہے، اور منطق موضوع مطلق علم، موضوع مطلق علم کی تعریف کی کہ موضوع، ہر علم کے موضوع جو ہے ما یبحث فیہ، کہ بحث کی جاتی ہے اس علم میں عن عوارضہ الذاتیہ، اس موضوع کی عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے، تلحقہ، پھر یہاں سے عوارض ذاتیہ سے یہاں تک یہ ذکر کرتے ہیں عوارض ذاتیہ کی تعریف ضمناً، کہ عوارض ذاتیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ شے کا وہ حال کہ یہ اس شے کو لاحق ہو اس شے کی ذات کی وجہ سے، شے کو لاحق ہو اس شے کی ذات کی۔ تو یہاں پر یہ ضمیر ایک ہے موصولہ کی طرف، اور ایک یہ ہے ہوا، یعنی شے کی طرف، لما ہوا ہوا، لما ہوا ہوا۔ تو لما ہوا سے مراد کیا ہے؟ اے لذاتی ہی۔ تو یہاں پر عوارض ذاتیہ شے کے وہ حال ہے جو اس شے کو لاحق ہو اس کی ذات کے اعتبار سے، لذاتی ہی یعنی ذات کے اعتبار سے، یعنی بغیر کسی واسطے کے، یا ما یساوی ہے، یساوی ہے، یا ایسی چیز سے جو ان کے امر خارج مساوی کے واسطے سے، او لجزئہ، یا اس شے کے جز کے اعتبار سے۔ تو لذاتی ہی مثلا انسان جب امور غریبہ یعنی عجیب چیزیں دیکھتے ہیں، امور غریبہ کا ادراک کرتا ہے، امور غریبہ کا ادراک کرنا، تو انسان تعجب میں پڑتا ہے۔ تو الانسانو یعنی شے کے عارض وہ ہے جو اس شے کو لاحق ہو، اس شے کو لاحق ہو یا تو ذات کے اعتبار سے، اور یہ شے اس پر کیا ہو؟ محمول ہو۔ مثلا الانسان متعجب، تو انسان کو تعجب لاحق ہوتا ہے انسان کی ذات کے اعتبار سے۔ او ما یساویہ، یا انسان کو ضحک لاحق ہے، کس کی؟ یہ متعجب کیا ہے؟ انسان کے مساوی ہے، اس کے اعتبار سے کہ انسان جب عجیب امور غریبہ کا ادراک کرتا ہے تو وہ ضحک اس کو لاحق ہے۔ او لجزئہ، یعنی انسان کو حرکت جو ہے وہ لائق ہے، اور کس اعتبار سے؟ کہ یہ حیوان ہے، انسان کیا ہے؟ حیوان ہے، اور حیوان کیا ہے؟ یہ انسان کا جز ہے،
انسان کا کیا ہے؟ جز ہے. تو انسان کو حرکت لائق ہے کس اعتبار سے؟ کس کے واسطے سے؟ حیوان کے واسطے سے، کہ انسان کیا ہے؟ حیوان ہے، اور حیوان حرکت کرتا ہے تو انسان بھی حرکت کرتا ہے. تو یہ تین یہ عوارض ذاتیہ ہے، عوارض ذاتیہ. اور عوارض غریبہ آگے انشاءاللہ شرح میں تفصیل سے ہم پڑھیں گے کہ عوارض ذاتیہ کس کو کہتے ہیں، عوارض غریبہ کس کو کہتے ہیں. اور موضوع ہر عالم کا وہ ہے جس میں اس عالم میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے. یہاں سے شروع ہے موضوع المنطق. موضوع منطق کیا ہے؟ منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ ہے، لیکن مطلق نہیں، بلکہ اس حیثیت سے لأن المنطقیہ یبحث عنہا من حیث، منطقی بحث کرتے ہیں عنہا یعنی ان معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ سے. منطقی بحث کرتا ہے ان معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ سے، لیکن مطلق معلومات تصوری اور مطلق معلومات تصدیقی سے نہیں، بلکہ اس حیثیت سے کہ انہا یہ معلومات تصوریہ توصل الی المجہول التصوری، کہ یہ ہم اس کے ذریعے سے مجہول تصوری کو معلوم کر سکے. اور او تصدیقی یا مجہول تصدیقی کو ہم حاصل کر سکے. او انہا توصل الی مجہول تصدیقی، کہ مجہول تصدیقی کو ہم حاصل کر سکے. اس سے معلومات تصدیقیہ سے مجہول تصدیقی کو حاصل کر سکے. اور ایک تو بحث کرتے ہیں اس حیثیت سے کہ یہ ہمیں اس سے حاصل کرتے ہیں ہم مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی. ومن حیث انہا یتوقف علیہ الموصل الی التصور. دوسرا اس حیثیت سے بحث کرتے ہیں، مثلا ہم دلالت پڑھتے ہیں، کلی پڑھتے ہیں، جزئی پڑھتے ہیں، ذاتی، عارضی، جنسی، فصل، عارض عام، خاصہ، یہ پڑھتے ہیں. تو یہ اس لیے پڑھتے ہیں، اس سے منطق اس سے بحث اس لیے کرتے ہیں کہ یہ موصل جو ہے یعنی قول شارح یہ موقوف ہے کس پر؟ ان معلومات تصوریہ کا کلی ہونا، جزئی ہونا، ذاتی ہونا، عارضی ہونا، جنس ہونا، فصل ہونا، عارض عام ہونا اور خاصہ ہونا. تو اس وجہ سے منطقی اس سے بھی بحث کرتے ہیں، کلی اور جزئی سے، معلومات تصوریہ سے اس حیثیت سے بھی بحث کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ موقوف ہے کس کے لیے؟ قول شارح کے. الموصل الی التصور، موصل الی التصور کون سے؟ قول شارح. اور تعریف ہے معرف جس کو کہتے ہیں، معرف. تو یہ معرف یہ موقوف ہے کس پر؟ اس پر. تو یہ بن گئی موقوف علیہ، موقوف علیہ. تو منطق اس سے بھی بحث کرتے اس لیے کہ معرف اور قول شارح یہ موقوف ہے کس پر؟ ان کا معلومات تصوریہ کا کلیہ ہونا، جزئی ہونا، ذاتی ہونا، عارضی ہونا، ان کا جنس ہونا، فصل ہونا، عارض ہونا اور خاصہ ہونا. تو یہ ومن حیث یہ عطف ہے کس پر؟ اس من حیث پر. لأن المنطقیہ یبحث عنہا یعنی عن المعلومات التصدیقیہ، من حیث انہا کہ اس حیثیت سے کہ یہ تصدیقیہ جو ہے معلومات تصدیقیہ یتوقف علیہا، معلومات تصدیقیہ یہ موقوف ہے، وانہا یتوقف علیہا، علیہا یعنی علی المعلومات تصدیقیہ. المعلومات التصدیقیہ. تو معلومات تصدیقیہ پر موقوف ہے. کیا موقوف ہے اس پر؟ الموصل للتصدیق. اور موصل للتصدیق کیا ہے؟ دلیل اور حجت ہے. انہا یتوقف علیہا، اور یہ معلومات تصدیقیہ جو ہے اس پر موقوف ہے الموصل للتصدیق. اور موصل للتصدیق کیا ہے؟ تصدیق یعنی مجہولی تصدیقی تک جب ہم پہنچتے ہیں، کس کے ذریعے سے پہنچتے ہیں؟ حجت اور دلیل اور حجت. یعنی ہم معلومات تصوریہ کو حاصل، معلومات تصوریہ کے ذریعے سے
ہم مجہولات تصوریہ کو حاصل کرتے ہیں اور مجہولاتی معلومات تصدیقیہ کے ذریعے سے ہم مجہولاتی تصدیقیہ کو حاصل کرتے ہیں۔ تو ابھی دلیل اور حجت ہے، تو دلیل اور حجت کے لیے یا تو توقف قریب ہے، یعنی یہ دلیل اور حجت جس چیز پر موقوف ہے وہ توقف کیا ہے؟ قریب ہے۔ دلیل اور حجت کس سے بنتے ہیں؟ قضیوں سے، اس لیے کہ اس کے مقدمات ہوتے ہیں، ایک قضیہ یا دو قضیہ یا تین قضیہ، دو یا دو سے زیادہ قضیوں سے مل کر بنتا ہے، اور اس کے پھر دلیل کے بعد نتیجہ۔ تو یہ توقفاً قریب کس پر ہے؟ قضیے پر، یعنی دلیل اور حجت توقف قریب کیا ہے؟ ککون المعلومات تصدیقیہ قضیتاً، ان کا قضیہ ہونا، ان کا عکس قضیہ ہونا اور ان کا نقیض قضیہ ہونا، یہ کیا ہے؟ دلیل اور حجت کے لیے توقف قریب ہے۔ تو اما توقفاً قریباً، یا تو یہ جو موقوف ہونا ہے دلیل اور حجت کا کس پر؟ معلومات تصدیقیہ پر، یہ توقف یا تو قریب ہے، دلیل اور حجت براہ راست کس پر موقوف ہے؟ قضیہ پر، عکس قضیہ پر اور نقیض قضیہ پر، اور یا یہ توقف بعید ہے، توقفاً بعیداً، ککونہا، یعنی ان معلومات تصدیقیہ کا، معلومات تصدیقیہ کا موضوع ہونا اور محمولات ہونا، ککونہا موضوعات و محمولات، حالت نسبی میں ہے، ککونہا موضوعات و محمولات، تو ان کا موضوعات ہونا اور محمولات ہونا، اس لیے کہ دلیل موقوف ہے کس پر؟ قضیہ پر، اور معلومات تصوریہ کا موضوع اور محمول ہونا یہ کس کے لیے ہے؟ قضیے کے لیے ہے، اور قضیے پر پھر دلیل اور حجت موقوف ہے۔ تو دلیل اور حجت ان معلومات تصوریہ پر جو موضوع اور محمول بن رہے ہیں، یعنی ہم محمولات سے، موضوعات سے بحث کرتے ہیں، تو یہ دلیل اور حجت کے لیے توقف بعید ہے۔ انشاءاللہ شرح میں تفصیل سے پڑھیں گے، اور اب بھی میں نے کوشش کی ہے کہ آسان طریقے سے عبارت کو لگائے اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔